بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، شادی سے پہلے کی 10 نصیحتوں کے بارے میں جانیں گے۔ نکاح اور شادی ایک ایسا رشتہ ہے جس میں دو اجنبی ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے لباس میں بن جاتے ہیں۔ آسانی ہو یا پریشانی، دکھ ہو یا سکھ، ایک دوسرے کے ساتھ دیتے اور ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے ہیں۔ یہ ایک ایسا رشتہ ہے جس سے بھاگنے والوں کو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند فرمایا ہے، اور فرمایا کہ نکاح کرنے میں بے شمار فضیلتیں اور برکتیں ہیں، اور یہ گناہوں سے بچانے کا ذریعہ بھی ہے۔ نکاح کے بعد میاں کو کچھ ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں اور بیویوں کو کچھ ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں۔ کچھ میاں کے حق ہے جو بیوی کو ادا کرنے ہوتے ہیں، کچھ بیوی کے حق ہے جو بیوی کو ادا کرنی ہوتی ہے۔ جب تک اپنی اپنی ذمہ داریاں دونوں پوری کرتے رہتے ہیں تب تک شادی شدہ زندگی خوبصورت اور جنت بنی رہتی ہے، اور اگر ایک دوسرے کے حق پورے نہیں کیے جائے تو زندگی جہنم بن کر رہتی ہے۔ یہاں پر ہم ان شادی سے پہلے 10 نصیحتیں بتائیں گے جو امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے اپنے صاحبزادے کو شادی کے وقت اسے اپنی بیوی سے ملنے سے پہلے نصیحتیں فرمائی۔ ان کی شادی ہونے جا رہی ہے، وہ اور شادی شدہ مردوں کو چاہیے کہ ان کو پڑھے اور اپنی زندگی میں اس پر عمل کرے۔ امام احمد حنبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے بیٹے گھر کا سکون حاصل نہیں کر پاؤ گے جب تک اپنی بیوی کے معاملوں میں ان 10 باتوں کو اپنا لو، اسی لیے ان کو غور سے سن لو اور عمل کا ارادہ کرو۔ نمبر 1، عورتیں تمہاری توجہ چاہتی ہیں کہ تم ان سے صاف اور کھلے الفاظ میں محبت کا اظہار کرتے رہو، اسی لیے وقت وقت پر اپنی بیوی کو اپنی محبت کا احساس دلاتے رہو اور صاف صاف میں ان کو بتاؤ کہ اس کا تمہاری زندگی میں ہونا کتنا اہم ہے، وہ تمہارے لیے کتنی ضروری ہے۔ اس گمان میں نہ رہو کہ وہ خود سمجھ جائے گی، رشتے کو اظہار کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ نمبر 2، یاد رکھو اگر تم نے اس سے محبت کے اظہار میں کنجوسی سے کام لیا تو ان دونوں کے درمیان ایک تلخ درار آ جائے گی جو وقت کے ساتھ بڑھتی رہے گی اور محبت کو ختم کر دے گی، جو کہ ایک شادی شدہ زندگی کے لیے اور آنے والی نسلوں کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ نمبر 3، عورتوں کو سخت مزاج اور ضرورت سے زیادہ احتیاط کرنے والے مردوں سے ناگواری اور تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ نرم مزاج مردوں کو نرمی کا بیجا فائدہ اٹھانا جانتی ہیں۔ اسی لیے ان دونوں صفات اور خوبیاں اپنانے، ذرا درمیان چال رکھنا تاکہ گھر میں بیلنس بنا رہے اور تم دونوں کو ذہنی سکون حاصل ہو۔ نمبر 4، عورتیں اپنی شوہر کو وہی امید رکھتی ہیں جو شوہر اپنی بیوی سے رکھتے ہیں، یعنی عزت، محبت بھری باتیں، ظاہری جمال و خوبصورتی، صاف ستھرا لباس اور خوبصورت جسم، اسی لیے ہمیشہ اس کا خیال رکھنا، اس حالت میں رہنا پرہیز کرو کہ جس سامنے والا تمہیں دیکھتے ہی حرائت ہونے لگے اور وہ تمہارے قریب آنے کے بجائے دور ہونے لگے۔ نمبر 5، یاد رکھو گھر کی 4 دیواری عورت کی سلطنت ہے، جب وہ ہوتی ہے تو گویا اپنی بادشاہ کے تخت پر بیٹھی ہوتی ہے، اس کے اس سلطنت میں بیجا مداخلت ہرگز نہیں کرنا اور اس کا خط چھیننے کی کوشش نہ کرنا، جتنا ہو سکے گھر کے معاملے اس کے سپرد کرنا اور چیزیں اور معاملات کے رد بدل سے ان کو آزادی دینا۔ ہر بیوی اپنے شوہر سے محبت کرنا چاہتی ہے، لیکن یاد رکھو اس کے ماں باپ، بہن بھائی اور دوسرے گھر والے بھی ہیں جن سے وہ اپنا تعلق توڑ نہیں سکتی۔
اور نہ ہی اس سے ایسی امید رکھنا چاہے گی۔ اسی لیے کبھی بھی اپنے اور اس کے گھر والوں کے درمیان مقابلے کی صورت پیدا نہ ہونے دینا، کیونکہ اگر اس نے مجبوری میں تمہاری خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ بھی دیا تو تب بھی بے چین رہے گی، اور بے چینی آخرکار تم سے اسے دور کر دے گی اور نفرت پر ابھارے گی۔ نمبر 7، یقیناً عورت ٹیڑھی فصلی سے پیدا کی گئی ہے اور اسی میں اس کا حسن بھی ہے۔ یہ ہرگز کوئی نقص یا کمی نہیں، وہ ایسی ہی اچھی لگتی ہے، اسی لیے اس کے اس ٹیڑھی پن سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے اس حسن سے لطف اندوز ہوا کرو۔ اگر کبھی اس کی کوئی بات ناگوارا بھی لگے تو سختی اور تلخی سے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، ورنہ وہ ٹوٹ جائے گی اور اس کا دل توڑنے کی آخرکار طلاق تک نوبت آ جائے گی۔ اگر اس کے ساتھ ایسا بھی نہ کرنا کہ اس کی ہر غلطی مانتے چلے جاؤ، ورنہ وہ مغرور ہو جائے گی، جو کہ اس کے اپنے ہی لیے نقصان دائق ہے۔ اسی لیے درمیان مزاج رکھنا اور حکمت سے معاملات کو چلانا۔ نمبر 8، شوہر کی ناقدری اور ناشکری اکثر عورتوں کی فطرت میں ہوتی ہے۔ اگر ساری عمر بھی اس پر نوازشات اور مہربانیاں کرتے رہو لیکن کبھی بھی کوئی کمی رہ گئی تو وہ یہی کہے گی تم نے آج تک کون سی میری بات سنی ہے۔ اسی لیے اس کی فطرت سے زیادہ پریشان مت ہونا، نہ ہی اس کی وجہ سے اس سے محبت میں کمی کرنا۔ یہ ایک چھوٹا سا عیب ہے اس کے اندر، لیکن اس سے مقابلے میں اس کے اندر بے شمار خوبیاں ہیں۔ بس تم ان پر نظر رکھنا اور اللہ کی بندی سمجھ کر اس سے محبت کرتے رہنا اور اس کے تمام حق ادا کرتے رہنا۔ نمبر 9، ہر عورت پر جسمانی کمزوری کے کچھ دن آتے ہیں۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو عبادت سے چھوٹ دی ہے، اس کی نمازیں معاف کر دی ہے اور اس کو روزے میں اس وقت تک مہلت دی ہے جب تک وہ صحت یاب نہ ہو اور یہ دن گزر نہ جائے۔ بس ان دنوں میں تم اس کے ساتھ ایسے ہی مہربان رہنا جیسا اللہ تعالیٰ نے ان پر مہربان ہے، کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پر عبادت ہٹا لی ہے ویسے ہی تم بھی ان دنوں میں اس کی کمزوریوں کا لحاظ رکھتے ہوئے اس کی ذمہ داریوں میں کمی کر دو، اس کے کام کاج میں مدد کر دو اور اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دو۔ نمبر 10، آخر میں بس یہ یاد رکھنا کہ تمہاری بیوی تمہارے پاس ایک قیدی ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے تم سے سوال کرے گا۔ بس اس کے ساتھ انتہائی رحم اور کرم کا معاملہ رکھنا۔ ایسے ہی اسلامی باتیں جاننے کے لیے میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجیے۔ اچھی باتیں شیئر کرنا صدقہ ذریعہ ہے۔